گھر میں جھاڑو کے حوالے سے بہت سی معمولی سی باتیں ہیں جن کو ہم خیال نہیں رکھتے اور جن کو ہم غلطیوں کو بار بار دہراتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں جو ہے نحوست اور بے برکتی اور لڑائی جھگڑے اور فساد پیدا ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان سب باتوں کی وجوہات کیا ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ یہ تمام باتیں بتاؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو سب سے پہلے صبح اٹھنے کے بعد جو سب سے پہلا کام ہمیں کرنے چاہیے مسلمان ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے، وہ ہے اپنے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو یاد کرنا۔ تو سب سے پہلے آپ نے نماز پڑھنی ہے، کیونکہ سب سے پہلے اٹھنے کے بعد فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، تو فجر کی نماز آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ اگر آپ سے بالفرض فجر کی نماز قضا بھی ہو جاتی ہے تو آپ جب بھی اٹھیں تو اس وقت آپ نے اپنی نماز قضا پڑھنی ہے اور ساتھ 2 نفل لازمی پڑھنے ہیں، لیکن کوشش کرنی ہے کہ جو ہے آپ نے فجر کی نماز کے وقت اٹھنا ہے اور فجر کی نماز کو وقت پر ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تلاوت ضرور کرنی ہے، بے شک آپ ایک رکوع کی تلاوت کریں یا آدھا صفحہ پڑھیں یا پورا صفحہ پڑھیں، جتنا آپ کے لیے آسانی ہو، لیکن آپ تلاوت کو اپنا معمول بنائیں اور روزانہ باقاعدگی سے تلاوت کیا کریں۔ صبح کے وقت آپ کیا پڑھتے ہیں تلاوت میں؟ آپ اگر سورہ یاسین پڑھ لیں صبح کے وقت تلاوت میں تو یہ آپ کے لیے بہت ہی برکت اور کا باعث ہوگا، کیونکہ اللہ پاک نے خود فرمایا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت سورج نکلنے کے بعد یعنی اپنے دن بھر کے کاموں کے آغاز سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا تو اس شخص کے تمام دن کے جو کام ہوں گے، تمام اس کی حاجات ہوں گی وہ پوری ہوں گی، اور تمام کاموں کا ذمہ میرے سر ہوگا، بشرطی کہ وہ تمام ذمہ داریاں، تمام حاجات جائز ہوں۔ تو کوشش کیا کریں کہ صبح سورہ یاسین کی تلاوت ضرور کیا کریں، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کے گھر میں برکت ہوگی، آپ کے کاموں میں برکت ہوگی، ٹھیک ہے۔ سورہ یاسین بہت لمبی نہیں ہے، 3 سے 4 صفحوں کی صورت ہے، اور جو لوگ معمول کے ساتھ پڑھتے ہیں نا ان کے لیے تو بہت ہی آسان، 5 منٹ لگتے ہیں، بلکہ اس سے بھی کم ایک سورہ یاسین کو پڑھنے میں۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہی کام کرنا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کے روٹین کے کام ہوتے ہیں آپ ان کو کر سکتی ہیں۔ ناشتہ بنائیں، خود ناشتہ کریں، بچوں کو ناشتہ دیں، گھر کی صفائی کریں، جو بھی آپ کی روٹین کے کام ہوتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنی جو ہے اصل ٹاپک کی طرف، جو کہ جھاڑو سے ریلیٹڈ ہے۔ جھاڑو کے حوالے سے بہت سی معمولی باتیں ہیں جو ہم جو ہے اپنی لائف میں غلطیاں کرتے رہتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، مجھے بھی یہ چیزیں نہیں تھی پتہ، ساتھ ساتھ پتہ چلتی ہیں جب تو انسان کہتا ہے کہ واقعی یار یہ بات تو کام کی ہے بڑی، اور اس کا فائدہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ دوسروں کو بھی خیر کی بات جو ہوتا ہے، وہ اچھی بات ہوتی ہے، وہ دوسروں کو بھی دیں، آگاہ کریں، اسے دوسروں کو بھی بتائیں۔ تو جھاڑو جو ہے، آپ صفائی کا کہتے ہیں کہ جھاڑو رات کے وقت جھاڑو نہیں لگانا چاہیے، شام کے وقت جھاڑو نہیں لگانا چاہیے۔ تو کیا آپ کے گھر میں اگر جب رات کے وقت صفائی کی ضرورت ہو، رات کے وقت کوئی گند بن جاتا ہے یا کچھ آپ کو صفائی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو کیا آپ رات کو صفائی نہیں کریں گے، صبح کا انتظار کریں گے؟ مطلب صبح ہوگی تو یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ رات کے وقت صفائی جو معمول ہوتا ہے وہ نہ بنائیں، لیکن اگر آپ کو ضرورت ہے صفائی کرنے کی، جھاڑو لگانے کی، اکثر ہمارے گھروں میں کچھ نہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمیں جھاڑو لگانا پڑ جاتا ہے، بچے گند کر دیتے ہیں یا کچھ طوفان وغیرہ کی وجہ سے بندہ کہتا ہے کہ چلو ابھی صفائی کر لیں، شام میں رات میں طوفان آتا ہے، تو اس لیے اللہ پاک نے خود فرمایا کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، اس لیے صفائی کا کوئی وقت نہیں ہے، لیکن ہاں اس چیز کو آپ معمول نہ بنائیں کہ آپ روزانہ شام کو رات کو جھاڑو لگا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جھاڑو کے حوالے سے یہ بات جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جھاڑوؤں کو آپ نے کہاں رکھنا ہے، جھاڑو کی کوئی خاص جگہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح اکثر ہم لوگ کرتے ہیں کہ جھاڑو کو اسی طرح صفائی کرنے کے بعد پھینک دیتے ہیں کسی بھی رخ میں، تو قبلہ رخ میں جو ہے وہ بالکل بھی جھاڑو کو نہیں پھینکنا چاہیے، اور دوسری بات جو ہے جھاڑو کو کھڑا بھی نہیں کرنا چاہیے دیوار کے ساتھ، اس سے بھی جو ہے نا گھر میں بے برکتی اور بے فساد، لڑائی جھگڑے وغیرہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی آپ صفائی کریں، صفائی ستھرائی کریں، گھر کو صاف کریں، اس کے بعد جھاڑو کو اپنی ایک مخصوص جگہ پر رکھیں، اور اس کی ڈائریکشن جو ہے آپ نے ضرور دیکھنی ہے کہ قبلہ رخ نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جھاڑو کو کچن میں بھی بالکل نہ رکھیں، کھانے پینے کی جگہ پر جہاں پر آپ کھانا بناتے ہیں یا جہاں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، تو ان جگہوں پر آپ نے جھاڑو کو نہیں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہیں ہماری ڈیلی لائف میں ہم اپنی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت زیادہ پریشانیوں کا سبب بن رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔
اس کے علاوہ جو ہے بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں. آٹا جب ہم گوندتے ہیں تو اس میں آٹے میں بھی جب ہم جس پانی کے ساتھ ہم آٹا گوندتے ہیں نا، تو وہ پانی آخر میں ہم اس چیز کو ہم بالکل نوٹ نہیں کرتے، ہم اس کو سنک پہ بہا دیتے ہیں. سنک کا پانی کہا جاتا ہے آج کل تو آپ کو پتہ ہے ہر جگہ پانی جو سارا اکٹھا ہو کے ایک ہی جگہ ہوتی ہے، ڈرینیج سسٹم وہ ایک ہی ہوتا ہے، گٹر وغیرہ، تو وہ رسک ہوتا ہے. پتہ ہے پہلے لوگ جو ہے عورتیں ہیں، بڑی عورتیں بزرگ، وہ خواتین اس طرح کرتی تھیں کہ آج کل تو ہم نے اپنے گھروں کو پکا بنا لیا، ہمارے گھروں میں کوئی ایسی مٹی والی جگہ ہوتی ہی نہیں ہے، ہمیں باہر نکل کے جانا پڑتا ہے. تو یہی جو ہے پرانی جو بزرگ عورتیں ہماری امیاں جو ہیں وہ کیا کرتی تھیں، آٹا گوندنے کے بعد اس آٹے کو کسی کیاری میں پودے میں ڈالتی تھیں، یا اگر کوئی آپ کے گھر میں جانور ہے، بکری گائے وغیرہ ہے، تو گاؤں میں یہ ویسے بڑی سہولت ہوتی ہے کہ کوئی بھی اگر کھانے پینے کی چیز کوئی جو ہے بچ گئی ہے تو اس کو ضائع کرنے کی بجائے وہ جانوروں کو کھلا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ نے اپنے جو پانی ہے آٹا گوندنے کے بعد اس کو آپ نے بالکل بھی جو ہے سنک میں نہیں پھینکنا، اس کو کسی کیاری میں پانی والی جگہ پر، کچی جگہ پر آپ نے بہا دینا ہے. تو ان چیزوں کا بہت زیادہ آپ نے خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک اور اہم بات جس پر ہم بالکل بھی دھیان نہیں دیتے، اور نہ ہی ہمارا کبھی دھیان گیا، ہم اکثر جو ہے جب ہم کپڑے چینج کرتے ہیں نہانے کے بعد یا میلے کپڑے ہوتے ہیں تو ان کو ہم واش روم میں ہی لٹکا چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ جو بات ہے نا، واش روم میں اپنے کپڑوں کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی جب آپ واش روم میں لٹکا چھوڑ دیتے ہیں نا، تو واش روم ایسی چیز ہے، ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر جو ہے جنات وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ہر وقت موجود ہوتی ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ واش روم میں ننگے سر نہیں جانا چاہیے، واش روم میں بیٹھ کر جو ہے کوئی گنگنانا نہیں چاہیے، باتیں نہیں کرنی چاہیے. عورتوں کے لیے بالخصوص ہے کہ وہ ننگے سر واش روم نہ جائیں. دعا پڑھنے کی اسی لیے تاکید کی گئی ہے بار بار کہ ہمیں جو ہے من الخبث والخبائث جو دعا ہے واش روم بیت الخلاء میں جانے کی، واش روم میں وہ لازمی پڑھنی چاہیے کہ اس سے ہم جو ہے ان تمام چیزوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں. تو کپڑوں کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ کپڑوں کو آپ نے بالکل بھی واش روم میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی لٹکا نہیں چھوڑنا. جب ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی کپڑوں کو واش روم میں لٹکا چھوڑ دیتے ہیں نا، تو اس کے اندر اتنی زیادہ نحوست ہمارے کپڑوں کے اندر بھر جاتی ہے، اتنی کہ وہ ہم ساری زندگی نہیں نکال سکتے اس کو. جب ہم 72 گھنٹوں تک کہتے ہیں کہ ایک کپڑے کو جو آپ نے واش روم میں لٹکا چھوڑا ہے اس کو 72 گھنٹوں تک جب آپ دھوپ میں سکھاتے ہیں تو اس منفی اثرات کا، اس گندگی کا، اس نحوست کا کچھ حصہ جو ہے وہ اس میں سے نکل سکتا ہے. تو یہ جو بات ہے اس کو آپ نے لازمی نوٹ کرنا ہے. آپ نے واش روم کے اندر کپڑے جو ہیں اپنے لٹکے بالکل بھی نہیں چھوڑنے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مونسون کا موسم ہے تو اکثر لوگ خواتین ایسے کرتی ہیں کہ گیلے کپڑے جو ہیں اتار کے مشین میں پھینک دیتی ہیں لپیٹ کے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، گیلے کپڑوں میں اسمیل پیدا ہو جاتی ہے، مشین سے اسمیل آ جاتی ہے، کپڑوں سے اسمیل آتی ہے. تو آپ نے اپنے کپڑوں کو پہلے سکھانا ہے، باہر تار پہ لٹکا دیں جہاں بھی کپڑے آپ کے اچھی طرح خشک ہو جائیں. اس کے بعد آپ ان کو مشین میں رکھیں یا کسی باسکٹ میں رکھیں، جو بھی آپ نے مخصوص کی ہوئی ہے جگہ میلے کپڑوں کو رکھنے کے لیے. لیکن واش روم میں آپ نے اپنے کپڑوں کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا. واش روم کے اندر کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ شیطانی قوتیں، جو اس وجہ سے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے گھروں میں جو ہے بے برکتی ہوتی ہے، ہماری اولاد نافرمان ہوتی ہے، رزق میں ہمارے برکت نہیں ہوتی، ہمارا کوئی کام سیدھا نہیں ہو رہا ہوتا، ہمارے سارے جو ہے کام الٹے ہو رہے ہوتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، دن رات ڈپریشن میں ہوتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان چیزوں کا ہم جو ہے اپنی روزمرہ زندگی میں بالکل خیال نہیں رکھتے. تو یہ چیزیں جو ہیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. پہلے زمانے میں لوگ ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے تھے، اور واش روم میں کبھی بھی کپڑے لٹکے رہنے نہ دیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ چھوڑیں. آپ جو ہے اپنی مشین میں کپڑے رکھ سکتے ہیں، لیکن ان کو پہلے اچھی طرح سکھائیں اور ان کو پھر مشین میں رکھ دیں. اس کے بعد جب ہم مشین میں کپڑے دھوتے ہیں تو اس کے بعد اس ٹائم ہم سارے کپڑے نکال کر دو، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کوئی ایسی جگہ باسکٹ وغیرہ کوئی رکھ لیں کپڑوں کو رکھنے کے لیے تو یہ زیادہ اچھا ہے. اس کے بعد جو ہے آپ کے گھر میں اگر کھلا گھر ہے نا آپ کا، تو آپ اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی باسکٹ، چھوٹا سا اس طرح کا رکھیں نا برتن، کہ جس میں آپ پانی رکھ سکیں، باجرہ، کوئی روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پرندوں کے لیے. جس گھر سے پرندے رزق آتے ہیں نا اس گھر میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جس گھر سے وہ گھر جو ہے نا بہت برکت والا اور رحمت والا ہوتا ہے، جہاں سے پرندوں کو رزق ملتا ہے. ویسے بھی گرمی کا موسم ہے، گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو کوشش کیا کریں کہ اپنی چھت پر یا اپنے گھر کے اندر ہی، اگر آپ کا گھر کھلا ہے، اس طرح گاؤں میں کھلے گھر ہوتے ہیں، تو آپ جو ہے وہاں پر کوئی برتن یا کوئی ٹوکری وغیرہ اس طرح کی رکھیں کہ صبح صبح آپ اس میں دانہ ڈالیں، ان کو پانی ڈالیں، تاکہ وہ آپ کے گھر سے، آپ کے رزق میں سے اپنا حصہ لیں، آپ کے رزق میں برکت ہو اور
آپ کا جو گھر ہے وہ برکتوں کا گہوارہ بنا رہے۔ تو بس آج کی ویڈیو میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں۔ تو ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ میرے چینل پر بہت ساری انٹرسٹنگ ویڈیوز ہیں، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، وزٹ کر سکتے ہیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہیں ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہا کریں۔ اور صبح اٹھ کر جو ہے اپنے سارے کام بخوبی کر لیا کریں۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ان کے اٹھنے سے پہلے زیادہ سارا کام جو ہے وہ میں کر لوں۔ کچن میں اگر برتن ہیں تھوڑے دھو لوں، کوئی صفائی وغیرہ کا کام ہے جو کہ میں ان کی موجودگی میں نہیں کر سکتی۔ چھوٹے بچے آپ کو پتہ ہے کہ ہر وقت جو ہے نا پورا ٹائم مانگتے ہیں، ہر وقت ان کے ساتھ ساتھ رہنا پڑتا ہے، ان کے دیکھنا پڑتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ صبح اٹھ کر نماز پڑھیں، تلاوت کریں اور اپنے کاموں کو سر انجام دیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم۔